بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالیہ، تم بہت نخرے دکھاتی ہو۔ 10 گھنٹے تک تمہیں فون کرتے رہو، تمہیں اپنے فون کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ شہروز نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ عالیہ نے دوسری طرف پریشانی سے کہا، شہروز تم جانتے تو ہو، گھر میں میرے علاوہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، اماں، ابا، چھوٹی 2 بہنیں ہیں، بھائی ہے۔ اس طرح میں کھلے عام تمہارا فون اٹھا نہیں سکتی، کسی نے سن لیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ عالیہ نے ہمیشہ والی پریشانی بیان کی تھی جس سے شہروز کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ دیکھو عالیہ، اگر تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی ہو تو پھر یہ محبت کے دعوے بھی نہ کیا کرو۔ جو محبت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ شہروز نے جمجما کر ڈائیلاگ مارے تھے۔ شہروز، محبت تو بہت کرتی ہوں لیکن کیا کروں، ڈر لگتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ بابا کی محلے میں کتنی عزت، کتنی نیک نامی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے کہ میری کسی غلطی سے کہیں میرے بابا کی عزت خاک میں نہ مل جائے۔ محبت تو ایک قدرتی جذبہ ہے، مجھے تم سے محبت ہوگی ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کی عزت کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ عالیہ دبی دبی آواز میں سرگوشی کر رہی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس وقت گھر کے کسی کونے میں چھپ کر اس سے بات کر رہی تھی۔ شہروز کہنے لگا کہ تم کیوں فکر کرتی ہو، جانے من بہت جلدی میں تمہارے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں۔ اماں سے میں نے بات کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ڈگری لے لو تو پھر دھوم دھام سے وہیں شادی کروں گی جہاں تم کہو گے، اور میں نے تو اماں کے سامنے تمہارا نام بھی لے لیا ہے۔ شہروز کی بات سن کر عالیہ بونچکی رہ گئی۔ سچ میں شہروز، کیا تم نے اپنی ماں سے میرے حوالے میں بات کی ہے؟ اسے یقین نہ آیا۔ ارے تو کیا میں جھوٹ بولوں گا، میں نے واقعی اماں سے کہا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، اور اماں کو کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن اماں نے کہا ہے کہ پہلے پڑھائی کمپلیٹ کرو، اور عالیہ سے بھی کہو کہ اپنی ڈگری پوری کرے۔ انہیں پڑھی لکھی بہو چاہیے، گھر میں کام کاج کے لیے تو نوکر بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بہو پڑھی لکھی ہو تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ یہ سن کر عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی، آج تم نے مجھے بہت سکون پہنچایا ہے، ورنہ میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ تم سیریس نہیں ہو شادی وغیرہ میں، تمہیں انٹرسٹ نہیں ہے۔ شہروز نے کان کھجایا اور کہنے لگا کہ میں کیوں سیریس نہیں ہوں گا، تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، میری زندگی میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف عالیہ تم ہو۔ شہروز نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عالیہ کو پوری طرح رجایا تھا، اور پھر 10 منٹ کی باتوں کے بعد وہ اپنے اصل مدعے پر آ گیا تھا جس کے لیے اس نے اسے فون کیا تھا۔ شہروز کو عالیہ سے ملاقات کرنی تھی، اور آج اسے ہر حال میں ملاقات کے لیے راضی کرنا ہی تھا۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے اس سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن عالیہ صاف لفظوں میں منع کر دیتی کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا کر اس سے تنہائی میں ملنے نہیں آئے گی، مگر اب بات اس کی عزت کی اور 10,000 روپے کی تھی۔ شہروز کے دوستوں نے ہنسی مذاق میں اسے چھیڑا تھا کہ عالیہ بس فون کی حد تک کی تجھ سے عاشقی کرتی ہے، اگر اتنی تیری محبت میں طاقت ہوتی تو کب کا تجھ سے ملنے آ جاتی۔ یہ بات شہروز کی ذات پر ہنٹر کی طرح لگی تھی، اور شہروز نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ عالیہ کو تنہائی میں ملنے کے لیے بھی بلائے گا اور اس کی عزت بھی اتارے گا۔ لیکن عالیہ اتنی آسانی سے جال میں پھنسنے والی نہیں تھی۔ وہ نیک اور شریف لڑکی تھی جو کسی کمزور لمحے میں ایک نامحرم سے محبت کر بیٹھی تھی۔ شہروز نے جب بھی اس سے ملاقات کی بات کی تو عالیہ نے ہمیشہ صاف انکار کر دیا۔ شہروز جان گیا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح محبت کے نام پر اپنی عزت اتارنا نہیں چاہتی، اس لیے شہروز نے پہلے اسے جھوٹی بات کہی تھی کہ اس نے اپنی ماں سے عالیہ کے حوالے سے بات کی، جبکہ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ اسے عالیہ سے محبت تھی، نہ شادی کا کوئی ارادہ۔ وہ تو بس اپنے دوستوں کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بہت طاقتور مرد ہے۔ اسے اچھی طرح عالیہ کی کمزوری کا پتہ تھا۔ شادی کے نام پر وہ ایسی خوش ہو کر اس کی ہر بات مان لیا کرتی تھی۔ شہروز کو بس مزے لوٹنے تھے، اور ایسے میں سیدھی سادی عالیہ اس کی محبت کے جال میں پھنس گئی تھی، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ دیکھو عالیہ، بس ایک بار میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے ٹھیک سے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی، میری خاطر ایک بار آ جاؤ۔ شہروز نے دوبارہ سے اصرار کیا۔ عالیہ، جو شادی کی بات سن کر واقعی خوش ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ میں کوشش کرتی ہوں لیکن وعدہ نہیں کر سکتی۔ شہروز کے لیے تو عالیہ کے منہ سے یہ سن لینا بھی کافی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، جب بھی تمہیں آنا ہو بس ایک بار میسج کرنا، میں خود تمہیں تمہارے گھر کے قریب سے پک کر لوں۔ اور عالیہ نے حامی بھر لی تھی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اسی ہفتے عالیہ کے گھر والوں کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ عالیہ کی بڑی خالہ کے گھر پہ شادی تھی، لیکن عالیہ کے بھائی
اور عالیہ کے امتحان قریب تھے، اس لیے وہ دونوں نہیں جا سکے۔ عالیہ کا بھائی صبح کا یونیورسٹی گیا، شام کو لوٹتا تھا۔ عالیہ گھر پر ہی ہوتی تھی، اور جب یہ بات اس نے شہروز کو بتائی تو وہ اصرار کرنے لگا کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، یا میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں۔ عالیہ نے جلدی سے اسے منع کیا اور کہا کہ تم میرے گھر نہ آنا، اماں جاتے ہوئے پاس پڑوس والوں کو میرا خیال رکھنے کا کہہ کر گئی ہے، میں نوٹس بنانے کے بہانے لائبریری کا کہہ کر گھر سے نکل آؤں گی، ویسے بھی بھائی خود یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اسے اتنی خبر نہیں ہوگی۔ عالیہ نے محبت کے جال میں پھنس کر وہ قدم اٹھانے کی حامی بڑھی تھی جو اس کی پوری زندگی برباد کرنے والا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ عالیہ نے پہلے اپنے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ اسے لائبریری جانا ہے، کچھ نوٹس بنانے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ جاتی رہی تھی، اس لیے اس کے بھائی نے کچھ نہ کہا۔ وہ 11 بجے اپنے گھر سے نکل گئی۔ پہلے سے ہی اس نے شہروز کو ایک مخصوص جگہ پر بلا رکھا تھا۔ شہروز اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے دوست کچھ فاصلے پر کھڑے اس بات کے منتظر تھے کہ عالیہ آئے گی یا نہیں، اور پھر عالیہ تیز تیز قدم اٹھاتی شہروز کے پاس پہنچی اور اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ شہروز نے دور کھڑے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور چپکے سے وکٹری کا نشان بنایا۔ اس کے دوست بھی اس کی اس کامیابی پر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ عالیہ اپنے گھر کی دہلیز اس طرح پھلانگ کر شہروز سے تنہائی میں ملاقات کے لیے راضی ہو جائے گی۔ شہروز اور اس کے دوست سب ایک ہی کوچنگ سینٹر میں پڑھتے تھے۔ عالیہ بھی وہیں پڑھتی تھی، اور ہر کسی کو عالیہ کی عادت کا علم تھا۔ وہ کسی لڑکے سے غیر ضروری بات کرنا تو درکنار، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ آج تک بہت سے لوگوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش الگ تھلگ سی رہتی، پوری طرح برقع پہنتی، نقاب لگاتی اور اپنی حدود کو کبھی نہ پھلانگتی۔ لیکن بس اس سے ہی غلطی ہوئی تھی کہ اسے شہروز سے عشق ہو گیا تھا، اور یہ وہ عشق تھا جو کچی عمر میں دل میں اترتا ہے تو پھر کسی بھی طرح پیچھا نہیں چھوڑتا۔ شروع میں تو عالیہ نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح شہروز کی محبت سے خود کو دور رکھے، لیکن 17 سال کی عمر میں وہ جوانی کی دہلیز کو چھوتی اپنے جذباتوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ شہروز بھی دن رات اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ نہ جانے کہاں سے شہروز کو اس کا فون نمبر مل گیا تھا۔ وہ بار بار اسے فون کرتا، میسج کرتا، اس کی تعریف کرتا، اس کی محبت کا دم بڑھتا، اور یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے عالیہ کو پوری طرح بھٹکا دیا تھا۔ ماں کی تربیت اور باپ کی عزت کو ایک طرف رکھ کر وہ شہروز سے محبت کرنے کا جرم کر بیٹھی تھی، وہ جرم جس کی سزا اسے آگے جا کر پوری طرح بھگتنی تھی۔ وہ کافی عرصے سے شہروز کو ملنے کے لیے منع کر رہی تھی، لیکن اب کی بار شہروز کے بلانے پر پوری طرح بہک کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد موٹر سائیکل ہوا میں اڑ رہی تھی۔ شہروز نے سپیڈ فل کر دی تھی۔ عالیہ نے گھبرا کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر شہروز کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر سپیڈ اور بڑھا دی تھی، اور عالیہ گھبرا کر اس کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ وہ عالیہ کی بے اختیاری میں کی گئی اس حرکت سے محظوظ ہو رہا تھا، اور جذبات بہت تیزی سے اس کے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ اس کے لیے عالیہ کا حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ عالیہ کو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لے گیا، جو ایسے لڑکے لڑکیوں کے لیے تھا جو ڈیٹنگ کے لیے تنہائی چاہتے تھے۔ عالیہ اس جگہ پر پہنچ کر تھوڑا ڈر گئی، کہنے لگی، یہ کیسی جگہ ہے؟ ہوٹل میں اس قدر اندھیرا کیوں ہے؟ اتنا ویران سا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ شہروز، یہ جگہ کچھ مناسب نہیں۔ شہروز مسکرا کر کہنے لگا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ صبح کا وقت ہے، 11 بجے بھی بھلا کوئی ہوٹل میں آتا ہے؟ وہ تو بس یہ ہوٹل کھل جاتا ہے، اس لیے یہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ شہروز نے پہلے سے ہی ہوٹل میں ایک چھوٹا سا کیبن بک کر رکھا تھا۔ وہ عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں لے گیا۔ عالیہ کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم کسی کھلی جگہ پر بھی ملاقات کر سکتے تھے۔ یہ تو عجیب سا ہوٹل ہے، پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا اور چھوٹے چھوٹے کیبن۔ شہروز نے اسے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی کہ تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شہروز کی بات سن کر وہ مسکرا اٹھی، اور اس نے اپنے دل کو دلاسا دیا کہ شہروز اس کے ساتھ ہے۔ شہروز کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ شہروز اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھام کر اس سے شادی کے وعدے کرنے لگا، اسے بہکانے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے عالیہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو عالیہ کی جان نکل گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ نہ کرو، ابھی ہمیں پڑھائی کرنی ہے، 4 سال لگا کر ڈگری لینی ہے، پھر ہماری شادی ہوگی۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا تھا، لیکن شہروز پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ وہ دوستوں سے لگائی شرط کو جیت کر خود کو مرد ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو کئی بار
یہ بات جتائی تھی کہ وہ عالیہ کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے شہروز نے عالیہ کو بہت پیار محبت سے بہلا پھسلا کر اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس سے محبت کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ عالیہ کو کہنے لگا، بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، تم میری عزت ہو اور میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ عالیہ کچھ ہچکچا رہی تھی، لیکن جب شہروز نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو وہ پرسکون ہو گئی۔ عالیہ بھی جوان تھی، جذبات کے آتوں بہکتی ہی چلی گئی۔ ماتھے سے شروع ہونے والا یہ سفر کب آگے بڑھا عالیہ کو خود بھی اندازہ نہ ہو سکا، اور پھر ان دونوں نے اس چھوٹے سے کیبن میں ہر حد کو پھلانگ کر ایک گناہ کی دلدل میں قدم رکھ دیا۔ اس چھوٹے سے کیبن میں وہ دونوں پوری طرح جذبات کے سمندر میں بہہ گئے تھے۔ اپنا گناہ مکمل کرنے کے بعد شہروز تو بہت خوش اور مطمئن تھا، لیکن عالیہ کے چہرے پر پشیمانی تھی۔ اسے بہت جلد احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ کرنے نہیں آئی تھی، میں تو تمہارے کہنے پر ملاقات کرنے آئی تھی، یہ سب ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ شہروز نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو، کل کو تمہیں میری بیوی بننا ہے، اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ محبت میں تو یہ سب کچھ جائز ہے، تم اتنا پریشان نہ ہو، اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے اور تم نے بس محبت کی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا واپس موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کے گھر کے قریب چھوڑ گیا تھا۔ ملاقات اختتام کو پہنچی تھی، وہ شرط جیت چکا تھا۔ اس نے اپنی اور عالیہ کی کچھ ایسی تصاویر بھی کھینچی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے دوستوں کو یہ بات ثابت کر سکتا تھا کہ اس نے اپنی شرط پوری کی ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے 10,000 روپے ادا کر دیے تھے اور ساتھ ہی اس سے داد بھی دی تھی کہ اس نے عالیہ جیسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کتنی آسانی سے کھیل کھیلا ہے، لیکن کون جانتا تھا کہ کھیل ابھی باقی تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ عالیہ ہر دن ندامت کے آنسو بہانے لگی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، بس کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر اس نے اپنا آپ گنوایا تھا۔ شہروز کی باتوں میں آ کر اس نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، اور اس لیے وہ اکثر ہی روتے ہوئے یہ بات شہروز سے بھی کہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہے، مگر شہروز ہر بار اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیتا۔ اور پھر مہینے بعد عالیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اس کے گھر والے واپس آ چکے تھے، لیکن وہ اپنی حالت کو اپنے گھر والوں سے چھپا رہی تھی۔ وہ بری طرح نڈال ہو گئی تھی۔ اس کے لیے وقت پر صبح اٹھنا، کھانا کھانا، سینٹر جانا سب کچھ محال ہو گیا۔ کبھی کبھی تو اسے اتنے چکر آتے کہ وہ بس دیوار کے ساتھ لگ کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ اس کی امی سوال جواب کرتی تو وہ بس ایگزامز کی ٹینشن ہے یہ کہہ کر بات ٹال دیتی، اور پھر جب اسے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے تو اس نے ساری بات شہروز کو بتا دی۔ عالیہ خود تو پریشان تھی ہی، لیکن یہ سب سن کر شہروز کا ماتھا بھی ٹھنکا تھا۔ وہ اتنا معصوم نہیں تھا کہ عالیہ کی کیفیات سن کر یہ نہ سمجھ پاتا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو عالیہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک ہی بار میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ روتے ہوئے بولی کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اگر امی کو بتاؤں گی تو وہ 1000 سوال پوچھیں گی۔ مگر یہ سن کر شہروز کی جان نکل گئی۔ اس نے نہ ہی اپنے گھر والوں سے عالیہ کے حوالے سے کوئی بات کی، اور نہ ہی اس کے گھر والے اتنی کھلی ذہنیت کے تھے کہ اس کی اس غلطی کو قبول کر لیتے۔ ویسے بھی وہ خود بھی کون سا عالیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ یہ سب کچھ تو بس اس نے ایک شرط کے لیے کیا تھا۔ اس نے عالیہ سے کہا کہ خبردار اپنے گھر میں ابھی کوئی بات نہ کرنا، جب تک تمہاری ڈگری مکمل نہیں ہو جاتی میری اماں تمہارے لیے رشتہ نہیں لائیں گی، تو مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، ہم مل کر کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ عالیہ اس قدر پریشانی میں تھی کہ ایک بار پھر لائبریری کا جھوٹ کہہ کر شہروز کے ساتھ ایک چھوٹے سے کلینک پہنچ گئی۔ یہ چھوٹا سا کلینک بہت ہی گندے سے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ شہروز کے دوستوں نے اسے یہاں کا پتہ دیا تھا اور وہ عالیہ کو یہاں لے آیا تھا۔ اس نے عالیہ کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ عالیہ تو امید سے ہے۔ یہ سن کر عالیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا گناہ اس طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ابھی شروعاتی دن ہے، اس لیے ابارشن زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ ابارشن کروانا چاہتے ہیں تو میں 10,000 لے کر یہ بچہ ضائع کر دوں گی۔ ڈاکٹر بہت ہی تیز نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ دونوں ایک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے اس نے خود دونوں کو یہ راستہ دکھایا تھا اور ابارشن کرنے کی حامی بڑھ لی تھی۔ شہروز کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ اس نے عالیہ سے کہا کہ تمہیں ابھی اس مسئلے سے جان چھڑانی ہے، اس لیے تم اپنی انگوٹھی ڈاکٹر کو دے دو اور کسی طرح اس مصیبت سے جان چھڑواؤ۔ یہ سن کر عالیہ پہلے ہی گھبرا چکی تھی کہ وہ حاملہ ہے اور اسے ابارشن کروانا ہوگا۔ اب اسے اپنی اماں کی انگوٹھی بھی ڈاکٹر کو دینی تھی
وہ شہروز سے کہنے لگی کہ ہم گھر والوں کو بتا دیتے ہیں، اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لیتے ہیں، گھر والے معاف کر دیں گے۔ میں مانتی ہوں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن اگر ہم اپنے گھر والوں سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اس طرح بچہ ضائع کروانا صحیح نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ ہوگی تو کیا ہوگا۔ عالیہ کی بات سن کر شہروز پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ میں اپنے گھر والوں سے ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے اپنے گھر والوں کے سامنے میرا نام لیا تو میں صاف مکر جاؤں گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تم نہ جانے کس کس کے ساتھ ملتی رہی ہو، اسی لیے سوچ لو اگر ابارشن نہیں کرواؤ گی تو تمہیں ہر چیز کو خود ہی فیس کرنا ہوگا۔ میرا تم سے یا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شہروز نے اپنا اصلی چہرہ عالیہ کو دکھا دیا تھا، اور شہروز کی یہ لا تعلقی سن کر عالیہ کی جان نکل گئی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ عالیہ کو بدکردار کہہ رہا تھا۔ عالیہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی عزت شہروز کو سونپ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی تو شہراز اسے بہت بری طرح ڈانٹا اور کہنے لگا کہ اگر اس نے ابارشن نہیں کروایا تو اسے چھوڑ دے گا۔ عالیہ بری طرح گھبرا گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ جب اسے کوئی راستہ نہ دکھائی دیا تو مجبوراً وہ راضی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی سونے کی انگوٹھی اتار کر ڈاکٹر کے حوالے کر دی اور خود اندر لیبر روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر بدحواسی باہر آئی اور شہروز سے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے۔ شہروز کہنے لگا آپ جانتی تو ہیں کہ یہ ہمارا ناجائز بچہ ہے جسے ہم ضائع کرانے آئے ہیں، بھلا کوئی عورت ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، لڑکی کم عمر تھی اسی لیے اس کا ابارشن کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر ابارشن کرنے کی کوشش کی، مگر اب اسے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اسے بچانا مشکل ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، اسے کسی بڑے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ شہروز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے تو آج تک بہت زیادہ ڈراموں اور فلموں میں یہ لفظ سنا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سب کے پیچھے کتنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، یا پھر عالیہ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے ہسپتال سے لے جاؤ، مگر شہروز نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں عالیہ کو کہاں لے کر جاؤں گا، آپ اسے ٹھیک کریں۔ ڈاکٹر اندر گئی اور پھر تیزی سے یہ کہہ کر برقع پہن کر وہاں سے باہر نکل آئی کہ میری چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں جا رہی ہوں، تم اپنی مریضہ کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس نے عالیہ کی انگوٹھی بھی شہروز کے منہ پر مار دی تھی اور خود وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب یہ حرکت کی تو شہروز کو سمجھ میں آیا کہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ معاملہ ہے۔ وہ اندر گیا تو دیکھا کہ عالیہ زندگی کی آخری سانسوں سے لڑ رہی ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس کا پورا یونیفارم خون میں بھر چکا تھا، وہ ایک ٹوٹی پھوٹی اسٹریچر پر تکلیف کے عالم میں پڑی تھی۔ وہ گھر سے کہہ کر نکلی تھی کہ کالج سے واپسی میں لائبریری سے ہو کر آئے گی، اس لیے اس کے گھر والے مطمئن تھے، جبکہ وہ کالج سے واپسی میں ہی شہروز کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ شہروز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عالیہ کے ساتھ کیا کرے۔ پھر اس نے اسے جیسے تیسے اپنی باہوں میں اٹھایا، ایک رکشہ لیا اور رکشے میں ڈال کر ہسپتال پہنچ گیا۔ سارا راستہ رکشے والا میرر میں سے عالیہ کو دیکھتا رہا اور بار بار عالیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن شہروز نے رکشے والے کو کوئی جواب نہ دیا۔ خدا خدا کر کے وہ بڑے ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ بڑے ہسپتال کے اسٹریچر پر لٹاتے اس نے نرس کو آواز دی۔ نرس وہاں پہنچی، اس نے عالیہ کو ایک نظر دیکھا، اس کی نبض چیک کی اور کہنے لگی کہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، ہوا کیا تھا اس لڑکی کو؟ شہروز نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، یہ مجھے سڑک پر پڑی ہوئی ملی۔ اس نے تو عجیب نظروں سے شہروز کو دیکھا، کہنے لگی آپ ٹھہریں، یہ پولیس کیس، میں پولیس کو بلا کر لاتی ہوں، پتہ نہیں کون ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ تو ڈاکٹر چیک کر کے بتائیں گا، لیکن آپ کو پولیس کو بیان میں دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ہٹی تو شہروز چند لمحوں میں ہی یہ فیصلہ کر کے وہاں سے بھاگ نکلا کہ اب اسے خود کو اس مشکل سے بچانا ہے اور ہرگز بھی عالیہ کی موت کا ذمہ دار نہیں بننا۔ اگر پولیس وہاں آ جاتی یا سینئر ڈاکٹر چیک کرتا تو یہ بات آسانی سے کھل جاتی کہ عالیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے شہروز کو یہی مشورہ دیا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ کہو، عالیہ کے گھر والوں کو خود ہی کسی نہ کسی طرح پتہ چل جائے گا، لیکن تم اس معاملے سے دور رہو۔ اس کے دوستوں نے اسے سمجھا بجھا کر واپس اس کے گھر بھیج دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں آیا تھا، کیونکہ عالیہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ جرم اسی کے کھاتے میں آتا تھا جو ایک جعلی ڈاکٹر کے پاس عالیہ کو ابارشن کے لیے لے گیا تھا۔ عالیہ کے گھر والے بیٹی کی گمشدگی پر پریشان تھے۔ شام سے رات ہونے کو آئی تھی لیکن عالیہ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر کرتی لیکن مغرب سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ جب مغرب پر بھی وہ گھر نہ پہنچی تو اس کے ابا نے لائبریری میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عالیہ تو وہاں پہنچی نہیں۔
عالیہ کے والد اور بھائی نے اسے سب جگہ تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی اور پھر پولیس میں اطلاع کرائی گئی۔ 4-6 گھنٹے ایسے گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ عالیہ کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، باپ اور بھائی بھی حد سے زیادہ پریشان تھے کہ جوان لڑکی کہاں چلی گئی۔ عالیہ تو کبھی بنا بتائے کہیں نہیں جاتی تھی۔ پولیس والوں نے تسلی دی کہ وہ عالیہ کو تلاش کر لیں گے، اور پھر کئی گھنٹوں بعد پولیس والوں کو ایک لڑکی کی موت کا علم ہوا جس کا حلیہ عالیہ جیسا تھا، اور وہ ہاسپٹل میں لاوارث لاش کے طور پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ سن کر عالیہ کے والد اور بھائی چکرا گئے۔ پہلے تو اس کے والد نے صاف منع کر دیا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر عالیہ کے بھائی نے سمجھایا کہ ہمیں جا کر چیک کرنا ہوگا۔ وہ ہسپتال پہنچے تو وہ ڈیڈ باڈی واقعی ان کی بیٹی کی تھی۔ عالیہ کا باپ تو جوان بیٹی کی موت پر غم سے نڈال ہو گیا، جبکہ اس کا بھائی یقین ہی نہیں کر پایا کہ اس کی بہن کے ساتھ کسی نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ انہیں تو یہی نہیں معلوم تھا کہ عالیہ اور شہروز کے درمیان کوئی تعلق بھی تھا، اس لیے اس کا حاملہ ہو جانا اور پھر ابارشن کے دوران مر جانا اس کے گھر والوں کے لیے ایک صدمہ ہی تھا۔ ڈاکٹر نے ساری ہسٹری بتا دی تھی کہ ابارشن کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک طریقے سے یہ مرڈر کیس تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ عالیہ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، کون اسے ابارشن کے لیے لے کے آیا، کون اس کے بچے کا باپ بننے والا تھا، اور اس کے ساتھ غلط طریقے سے ابارشن کرنے والی ڈاکٹر کون تھی۔ پولیس نے عالیہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے، اور پھر انہیں شہروز کا علم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ عالیہ شہروز کے ساتھ کالج سے واپسی میں جاتی ہوئی دکھائی گئی تھی، اور پھر وہ رکشے والا بھی پولیس کو مل گیا تھا جس نے عالیہ کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ ہسپتال کے باہر کی CCTV فوٹیج میں رکشے والا اور شہروز دونوں نظر آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، شہروز پر ہاتھ ڈالا گیا اور اس نے پولیس کی گرفت میں آنے کے کچھ ہی دیر بعد سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا، اس لیے کچھ چھپا نہ سکا۔ ساری سچائی عالیہ کے گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ عالیہ کے باپ کو تو یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ان کی بیٹی اپنی بیٹی کے کردار پر پورا بھروسہ تھا۔ نہ جانے کس کمزور لمحے میں شیطان نے اس پر وار کیا اور وہ شہروز جیسے شیطان کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ شہروز کے اوپر پولیس کیس ہو گیا۔ عالیہ کے والد اسے سزا دلوانا چاہتے تھے، جس نے 10,000 روپے کی شرط کے بدلے ان کی بیٹی کی زندگی نکل لی تھی۔ نہ وہ شرط لگاتا، نہ عالیہ کو بلواتا، نہ عالیہ اس کے جانسے میں آتی، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ اس نے صرف دوستوں کے مزے کی خاطر اور کچھ پیسوں کے لیے ان کی جوان جہاں بیٹی کو ان سے چھین لیا تھا۔ آج شہروز پر کیس چل رہا ہے۔ عالیہ کے والدین ایک صدمے سے گزر رہے ہیں۔ جوان بیٹی کی موت نے گھر میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ لوگ عالیہ کے ماں باپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انہوں نے بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن کوئی کیوں یہ نہیں سوچتا کہ بیٹے کی تربیت تو خراب ہوئی ہے۔ اگر بیٹے کی تربیت اچھی ہوتی تو شہروز کبھی یہ سب نہ کرتا۔ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ تربیت صرف بیٹی کی ہوتی ہے، بیٹے کی نہیں؟ کیا ہمیں عزت کرنا صرف عورتوں کو سکھانا چاہیے؟ کیا مردوں کو عزت کرنے کا سبق نہیں پڑھانا چاہیے؟ کب تک ہم صرف بیٹیوں کی تربیت اور بیٹیوں کے کردار پر انگلی اٹھاتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹیوں کی تربیت کریں، بیٹوں کے کردار سنواریں، تاکہ پھر کوئی عالیہ کسی شہروز کا شکار ہو کر زندگی کی بازی نہ ہارے۔ ایک ہنستی مسکراتی بچی اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئی صرف اس لیے کہ اس نے غلط لڑکے سے محبت کی تھی۔ کیا یہی عالیہ کا گناہ تھا؟ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کچھ عالیہ کے ساتھ ہوا وہ صحیح ہے؟ کیا شہروز جیسے لڑکوں کو اس طرح کسی لڑکی کی زندگی برباد کر دینے کا حق ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں اصل مجرم کون ہے، عالیہ، شہروز یا پھر ان کے والدین؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔